بہت پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکی اور اس کی والدہ رہا کرتی تھی۔ دونوں مشکلات سے زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں ایک جھونپڑی میں مقیم تھے اور اپنی گزر بسر کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرتے، وہاں برتن صاف کرتے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی، اس سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن لڑکی کی والدہ بیمار ہو گئی، تب گھر کا پورا بوجھ لڑکی پر آ گیا۔ لڑکی کو سب لوگ منی کہا کرتے تھے۔ منی کافی ملنسار اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ جب منی کی والدہ کام پر جاتی تو گھر کا پورا کام کیا کرتی، لیکن اب والدہ کے بیمار ہو جانے سے دوائی کا خرچ بڑھ گیا۔ یہی سوچ کر لڑکی باہر جا کر کچھ کمانا چاہتی تھی۔ آخر باہر کیا کام کرے، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن گاؤں سے دور جنگل جا کر وہاں سوکھی لکڑیوں کو اس نے جمع کیا اور اسے گاؤں لا کر فروخت کرنے لگی اور اس آمدنی سے اپنی ماں کا علاج کرانے لگی۔ اسی جنگل کے ایک درخت پر دو بھوتوں کا بسیرا تھا۔ ایک دن جب ایک سادھو کا اس جنگل سے گزر ہوا تو دونوں بھوت درخت سے نیچے اتر آئے۔ انہیں دیکھ کر سادھو نے کہا، گاؤں میں اگر آپ لوگ اچھے انسان کی مدد کرو گے تو آپ پھر سے انسان بن سکتے ہو۔ سادھو کی اس تجویز پر دونوں بھوت بہت خوش ہوئے۔ تب سے دونوں بھوت کسی اچھے انسان کی جنگل میں آمد کا انتظار کرنے لگے۔ منی کو ہر دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے دونوں بھوت دیکھ رہے تھے، اس لیے دونوں نے منی کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن بڑے بھوت نے چھوٹے بھوت سے کہا، اب منی کے جنگل آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آئے گی، میں اس کی مدد کر کے پھر سے اچھا انسان بنوں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی مدد کروں تاکہ میں بھی اچھا انسان بن جاؤں۔ منی کے آنے سے پہلے دونوں بھوت درخت سے نیچے اتر آئے اور ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور پھر اسے اچھی طرح باندھ دیا۔ منی جب وہاں آئی تو لکڑیوں کو بندھا ہوا دیکھا تو کہا، ارے یہ کیا؟ میرے آنے سے پہلے کس نے لکڑیوں کو باندھا ہے؟ یہاں پر تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ آس پاس جا کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ منی مایوس ہو کر گاؤں کی طرف لوٹ پڑی۔ گھر جا کر وہ بہت سوچنے لگی کہ جنگل سے لکڑیوں کو لا کر گاؤں میں فروخت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کوئی دوسرا بھی وہاں میرا حریف بن کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کوئی اور کام کرنے کے بارے میں غور کرنے لگی۔ گاؤں میں ہی کام کی تلاش میں منی گھومنے لگی، تب اس نے ایک گھر کے سامنے ایک ضعیف خاتون کو بیٹھا ہوا دیکھا جو پھولوں کا ہار اور گجرا بنا رہی تھی، اور اس کے ٹوکرے میں لاتعداد پھول موجود تھے۔ ضعیف خاتون کافی کمزور اور اس کی بینائی بھی کمزور نظر آ رہی تھی۔ تب اس نے ضعیف خاتون کے پاس جا کر پوچھا، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو؟ میں آپ کو ہار اور گجرا بنا کر دیتی ہوں، اس کے بدلے آپ جو چاہے مجھے دے سکتی ہیں۔ اس پر ضعیف خاتون بہت خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم اور گجرا بناؤ، گجرا بننے کے بعد میں اسے فروخت کروں گی اور اس سے جو کمائی ہوگی اس کا نصف حصہ تمہیں دوں گی۔ ضعیف خاتون نے پھولوں کا ٹوکرا منی کے حوالے کیا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر منی گجرا بنانے لگی، ادھر جنگل کے بھوتوں نے منی کو گجرا بناتے دیکھ لیا اور دونوں بھوت مایوس ہو گئے۔ کیونکہ منی کو ان کی مدد کا احساس نہیں ہوا تو وہ دونوں کسی نہ کسی طرح منی کی مدد کرنے کے لیے غائب ہو گئے۔ وہ وہاں پہنچے جہاں منی گجرا بنا رہی تھی۔ وہ منی کے قریب بیٹھ گئے، لیکن منی گجرا بنانے میں مصروف تھی، لیکن بھوت دو دو پھول گجرے میں ڈال رہے تھے۔ ضعیف خاتون باہر آئی تو ٹوکرے میں پھول جیسے کہ ویسے دیکھے۔ اس پر اس نے کہا، بیٹی مجھے لگتا ہے تمہیں گجرا بنانا نہیں آتا، میں جتنے پھول چھوڑ کر گئی تھی وہ تو ویسے کے ویسے ہیں، تم صرف یہاں وقت ضائع کر رہی تھی کیا؟ ضعیف خاتون نے منی سے پوچھا۔ تب منی نے کہا، دادی جان یہاں دیکھیے کتنی مشکل سے میں نے اتنا بڑا ہار بنایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھولوں کا ہار ضعیف خاتون کو بتایا۔ تب ضعیف خاتون نے کہا،
یہ کیا؟ ٹوکری میں رکھے پھول تو جیسے کہ ویسے ہیں اور تم نے اتنا بڑا ہار بنا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تم کوئی عام لڑکی نظر نہیں آتی ہو۔ ایک کام کرو، جو ہار تم نے بنایا ہے اسے یہاں لگا کر چلے جاؤ۔ یہ سب دونوں بھوت دیکھ رہے تھے۔ پھر انہیں احساس بھی ہوا کہ ان کی مدد دوسری بار بھی رائیگاں ثابت ہوئی۔ گھر آ کر منی نے مٹی کی گڑیا بنا کر اسے فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منی کے والد بھی مٹی سے گڑا اور گڑیا بنایا کرتے تھے اور اس سے پیسے بھی کمایا کرتے تھے۔ گھر میں گڑا اور گڑیا بنانے کا پورا سامان موجود تھا۔ منی نے اسی سامان سے کچھ مٹی لے کر گڑا اور گڑیا بنانے لگی۔ ادھر چھوٹا بھوت منی کی مدد کے لیے طوطے کا روپ اختیار کر لیا اور اڑ کر گاؤں کے زمیندار کے گھر پہنچا۔ اس نے پوجا کے کمرے میں ایک ہیرے کو اٹھایا اور اس ہیرے کو منی کی مٹی میں پھینک کر چلا گیا۔ اب منی مٹی سے ہاتھی بنانے لگی۔ وہ کافی دلچسپی سے ہاتھی کو بنا رہی تھی۔ ہاتھی بن کر تیار ہو گیا اور منی اب اسے سجانے لگی۔ منی نے اچھی طرح سے ہاتھی کو رنگ کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے گاؤں کی طرف نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ زمیندار کے گھر پہنچی، وہاں پر زمیندار کے بچے ضد کرنے لگے اور اس کے والد نے وہ ہاتھی کو خرید لیا۔ ادھر ہیرا چوری ہونے کی خبر جیسے ہی پھیلی، زمیندار کافی غصے میں آ گئے اور وہ اپنے سارے ملازمین کو بلا کر ان کی تلاشی لینے لگے، لیکن ہیرا کسی کے پاس بھی نہیں نکلا۔ ادھر بچے ہاتھی کو لے کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ہاتھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا اور اس ہاتھی میں سے نکلا ہیرا۔ جب زمیندار نے ہیرا دیکھا تو منی سے کہا، ہاتھی کے مجسمے سے یہ ہیرا کیسے نکلا؟ زمیندار صاحب، مجھے نہیں معلوم یہ ہیرا یہاں پر کیسے آیا۔ میں تو 2 دن سے اسے بنا رہی تھی۔ یہ سن کر زمیندار خوش ہوا اور اسے انعام سے نوازا۔ اس کے بعد منی اس انعام کی رقم سے گڑیا اور گڑے بنانے کا کام کرنے لگی اور اپنی والدہ کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ ادھر دونوں بھوتوں کو آزاد نہیں ہو پائے اور نہ ہی وہ انسان بن سکے۔ ہم نے کئی گناہ اور غلطیاں کی، اس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ آخر ہمیں نجات کب ملے گی؟ Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.